ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم ترا. علم ترا یہ رویت کے معنی میں نہیں بلکہ علم تعلم علم کے معنی میں ہے. اور یہاں پر جو حمزہ ہے وہ استفہام برائے تقریر ہے. استفہام برائے تقریر اور تعجیب تعجب کے طور پر ہے یا تقریر کے طور پر ہے. تقریر کا مطلب کیا ہوا؟ کسی چیز کو ثابت کرنا اور اس میں یقین پیدا کرنا. علم تعلم اے انک تعلم علما یقینا. ایک تو حمزہ استفہام تقریر کے لیے جو نفی پر دلالت کر رہا ہے اور دوسرا لم نافیہ ہے. نفی سے مل کے کیا ہوتا ہے؟ اس بات کا معنی پیدا ہوتا ہے. جب نفی پر داخل ہو گیا تو اس بات کا معنی پیدا کرتا ہے اے تعلم علما یقینا. علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او من یستمع هذا القول ومن يستحق بهذا الخطاب. یہ خطاب عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعلم ما فی السماوات. یعلم یہاں پر صرف علم کے معنی میں نہیں بلکہ یہ احاطہ کے معنی ہے. اے یحیط بما فی السماوات وما فی الارض. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں ان چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. اور آسمانوں میں کتنی چیزیں ہیں؟ ہزاروں مخلوقات آسمانوں میں ہیں بے شمار. اجرام فلکی ہے، سماوی ہیں، اور اس کے اندر طبقات ہیں مختلف. زمینوں کے طبقات ہیں، آسمان کے طبقات ہیں. پھر آسمان کے اندر کم از کم 2 بلین اس وقت تو 1 بلین کہکشائیں اور ان کہکشاؤں کے اندر 2 بلین سیاروں کا پتہ لگایا جا چکا ہے اب تک. 1 بلین 1 ارب کو بولتے ہیں. کہکشاں بولتے ہیں، ملکی وے کو بولتے ہیں. یعنی جس کے اندر بہت سارے ستارے گردش کرتے ہیں وہ ایک کہکشاں ہوتا ہے. اور ایک کہکشاں کے اندر 2 بلین سیارے گردش کناں ہیں. اور ان ستاروں میں سے ایک کی دوری اتنی زیادہ ہے کہ ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر ہے. 50 ملین نوری سال کے فاصلے پر ایک ستارہ ہے. اس نظام شمسی کا جو بعید ترین ستارہ ہے جس کا نام پلوٹو ہے، وہ ستارہ پلوٹو کا نام سنا ہے؟ وہ ستارہ 50 ملین سال نور کے فاصلے پر ہے. 1 ملین 10 لاکھ کو بولتے ہیں. اور سال نور کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے؟ یہ اس کو لائٹ ایئر کہا جاتا ہے. سال نور اس کا اندازہ آپ اس سورج کی گردش سے نہیں لگا سکتے، وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے. اس سال نور کے 1 سیکنڈ کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. روشنی کی جو رفتار ہے، روشنی جو سورج سے زمین تک آتی ہے 8 منٹ لگ جاتے ہیں اس کو زمین تک پہنچنے میں. اور 1 سیکنڈ میں وہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کا راستہ طے کرتی ہے. اب 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے منٹ بنا، پھر اس سے گھنٹہ بنا، پھر گھنٹے سے وہ دن تیار ہوا، پھر اس سے سال ہوا، پھر وہ 50 ملین سال کو پہنچ جائے تو کتنا فاصلہ ہو جائے گا؟ کچھ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ کھربوں سال کے فاصلے پر جو سیارے ہیں وہ بھی اس نظام سماوی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے اور اس کی تفصیلات کو جانتا ہے. کس کرے پر کیا ہے، کہاں حیات ہے، کہاں حیات نہیں ہے. اس سے آپ خدائے تعالیٰ کی عظمت کا آپ یقین کر لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنی عظمتوں کی طرف دھیان دلاتا ہے. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے اسے تو جانتا ہے. جیسے سیارگان فلکی ہیں، ہزاروں کہکشائیں ہیں. پھر اس کے بعد 7 طرائق اللہ تعالیٰ نے بنایا آسمان کے اندر.
پھر زمینوں کے اندر جو کچھ خزانے چھپے ہوئے ہیں، جو زمینوں کے طبقات ہیں، سمندر کی لہریں ہیں، سمندر کی موجیں ہیں، پھر زمینوں کے اندر جو آتش فشاں ہیں اور جو اس کے طبقات ہیں، ان سب کو جانتا ہے۔ پھر ان کے اندر جو مخلوقات، پھر آسمان اور زمین کے بیچ میں جو مخلوقات آباد ہیں، ہزاروں کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان ہیں، اور اس کے بعد شجر و حجر ہیں، وہ ہوش و طیور ہیں، سب کی تفصیل کے ساتھ سب کو جانتا ہے۔ اس کی عمریں کتنی ہیں، کب مرے گا، کب جیے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر جانتا ہے اسے جو کچھ آسمانوں میں، زمین میں۔ اب یہاں السماوات جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اور الارض واحد کا صیغہ استعمال کیا، جبکہ ارض اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق سبع سماوات طباقا والارض مثلہن، اور زمین کو بھی اسی کی مثل 7 طبق میں پیدا فرمایا۔ تو یہاں الارضون ہونا چاہیے یا الاراضی ہونا چاہیے، لیکن علماء لغت کا کہنا یہ ہے کہ ارض واحد فصیح ہے اور اس کی جمع الاراضی یا الارضون غیر فصیح ہے، اور قرآن غیر فصیح کا استعمال نہیں کر سکتا، لہذا الارض پہ الف لام استغراق کا مان لو یا الف لام جنس کا مان لو، تو جنس ارض مراد ہوگا۔ جو کچھ جنس ارض میں اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر فرمایا ما یکون من نجوی ثلاث الا هو رابعهم، یہاں پر جو ما ہے، ما نافیہ ہے، اور یکون یہ کانا تامہ اور ناقصہ آپ نے پڑھا ہے، کبھی کانا تامہ ہوتا ہے، کبھی ناقصہ ہوتا ہے، اور جب تامہ ہوتا ہے تو فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، تو یہ یہاں پہ یکونوں میں یکونوں یہ تامہ ہے، اور من زائدہ ہے، اور نجوہ ثلاثہ دراصل اس کا فاعل ہے، نجوہ یہ فاعل ہے، اصل ما یکون نجوہ ثلاثہ یہ ہے، اور ثلاث نجوہ کی اضافت فاعل کی طرف ہے، اصل فاعل ثلاث ہے، اضافت یعنی اس میں جو صفت ہے اضافت کی، یہ اضافت جو ہوئی ہے وہ خود فاعل کی طرف ہو گئی ہے، ثلاثۃ نفر، مطلب یہ ہے جہاں کہیں 3 لوگوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو وہ چوتھا ہے، الا هو رابعهم، یعنی 3 لوگوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ چوتھا ہے، لفظی معنی کے اعتبار سے 5 لوگوں کی نہیں ہوتی مگر وہ چھٹا ہے، اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہے جہاں وہ رہے۔ اب یہاں پر الا ادات ہے، ادات حصر ہے، اور ہوا مبتدا ہے، رابعہم خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر یہ مستثنی مفرق بن جائے گا، اور مستثنی مفرق بن کر یہ حال واقع ہو جائے گا من نجوہ ثلاثہ کا، حال کونہم مصطحبین اللہ تعالی، یہ معنی ہوگا۔ پھر واو حرف عطف ہے، لا خمسہ، یہاں پر بھی وہ مبتدا ہوگا اور خمسہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر یہ حال واقع ہو جائے گا۔ تو جہاں کہیں 3 لوگوں کی سرگوشی ہوتی ہے، نجوہ بولتے ہیں السر الذی یکتم، وہ راز جسے چھپایا جائے، سرگوشی یہ مصدر ہے تناجی کا، اور وہ راز جسے چھپایا جائے اسے نجوہ کہتے ہیں، جہاں 3 لوگوں کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ چوتھا وہ ہوتا ہے، ولا خمسطین، اور 5 لوگوں کی نہیں ہوتی مگر چھٹا وہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہوتا ہے وہ علما و حکما، اللہ تعالیٰ ولا نفسا ولا ذاتا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اطلاعا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشاورے سے مطلع ہوتا ہے، جو مشاورت کرتے ہیں آپس میں، یطلع علی مشاورتہ فہو یشارکہم علما و حکما لا نفسا و ذاتا، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، یعنی 5 3 یا 5، اصل میں یہاں پہ تخصیص بالعدد کیوں ہے؟
تو اس میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ منافقین کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ منافقین کی جو اجتماع تھا وہ تو کبھی منافقین کا اجتماع 3 لوگوں پر مشتمل ہوتا تھا اور کبھی 5 لوگوں پر ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 3 لوگ مجتمع ہو کر مشاورت کرو تو چوتھا میں ہوتا ہوں وہاں، میں شریک ہوتا ہوں، یا 5 لوگوں کے ساتھ کرو تو چھٹا میں ہو جاتا ہوں اور تمہارے حال سے میں مطلع رہتا ہوں. اس سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ مشاورت کم از کم 3 لوگوں سے ہونی چاہیے، یا 5 لوگوں سے 4 لوگوں پر مشتمل ہو، یا 6 لوگوں پر مشتمل ہو، کیونکہ 5 میں پھر 1 مل جائے گا تو 6 ہو جائے گا. اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے 6 لوگوں کا ایک مجلس شورا بنا دیا. 6 لوگوں کی مجلس شورا تشکیل دی، ایڈوائزری کونسل، کہ میرے وصال کے بعد یہ 6 لوگ جس پر متفق ہو جائیں گے ان کو خلیفہ بنا لیں گے. دوسری توجیہ جو اس سے ہٹ کر یہ خود کرنا چاہتا ہوں میں کہ ثلاثہ ہے، کم سے کم مشاورت 3 افراد سے ہونی چاہیے یا 5 سے ہونا چاہیے، اور یہ دونوں طاق عدد ہیں اور طاق عدد میں برکت ہوتی ہے. اس لیے مشاورت کم سے کم 3 افراد پر مشتمل ہو یا 5 افراد پر مشتمل ہو تو چوتھا اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہو جائے گا، یا چھٹے مشاور کے طور پہ اللہ تعالیٰ شامل ہو جائے گا اور اس میں برکت ہوگی. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر کا مطلب یہاں پہ استعمال ہوا ادنا اور اکثر. ادنا بولتے ہیں اقل کو اور اکثر بولتے ہیں زیادہ کو، تو یہ دونوں کا استعمال ایک ہی مقام پر ہوا تو اسی کو جمع بین المتضادین کہتے ہیں، اور اسی کو بلاغت کی اصطلاح میں طباق کہا جاتا ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا جو انہوں نے کیا قیامت کے دن. ما عملوا من خیر وشر ينبئهم، ينبئ کا مطلب بتایا گیا یجزیہم، انہیں جزا دے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے. شے کو شے کیوں کہتے ہیں؟ یشاء شیئا، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اور شے اصل میں مشی کے معنی میں ہے، جسے چاہا گیا ہو، اور جس کو چاہا گیا ہوگا وہ مخلوق ہوگا. اس کی کوئی چاہت ہوگی، وہ چاہت جو ہوگی وہ مخلوق ہوگی. لہذا شے میں ہر مخلوق شامل ہے جس کو چاہا گیا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو یہاں پہ مخلوق مراد ہے، اور جو بھی مخلوق ہے وہ ممکن ہے، اور جو مخلوق نہیں ہے وہ وہ محال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر شے ممکن پر قادر ہے، یعنی جو بھی شے ہے ممکن پر، وہ ممکن ہے، ممکنات سے اس پر عالم ہے، اس پر قادر ہے. علیم بھی صفت مبالغہ ہے، مبالغ فی العلم. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ، یہ آیت کریمہ دراصل ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو وہ ان کو دیکھ کے اشارہ کرتے. صحابہ کرام کے پاس سے یہ منافقین گزرتے اور ان کو دیکھ کے صحابہ کرام جب گزرتے تھے تو یہ منافقین جو بیٹھے ہوتے تھے اشارہ کرتے جاتے تھے. تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے احباب یا رشتہ دار جو جنگ پر گئے ہوئے ہیں کہیں وہ مقتول تو نہیں ہو گئے، یا انہیں شکست تو نہیں مل گئی جس کی اطلاع ان کو ملی ہے اور اس کی وجہ سے میری طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ خیال ان کے دل میں پیدا ہوتا تھا، اور یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی. جیسے آپ کہیں راستے سے گزر رہے ہوں اور آپ کے جو مخالفین اور دشمن ہوں آپ کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کرے، آپ کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میرے کیا بات ہے کہ میری طرف یہ اشارہ کر کے بات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں. تو اس کی شکایت صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. آپ نے ان منافقین کو منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے. تو
قرآن نے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے نہ دیکھا انہیں جن کو منع کیا گیا سرگوشی سے، ثم یعودون لما نہوا، پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا، ویتناجون بالاثم والعدوان، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی اور سرکشی کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ تناجا یتناجا سے یتناجون ہے، اور تناجا بولتے ہیں المسارہ فی الکلام، یعنی رازداری کے ساتھ گفتگو کرنا، خفیہ گفتگو کرنا، المسارہ فی الکلام۔ اسم کیا ہے، عدوان کیا ہے، اور معصیت کیا ہے، تین چیزوں کا قرآن نے یہاں پہ استعمال کیا، اور ان تینوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اسم میں فرق ہے۔ الاسم وترک ما امرہ اللہ تعالی بہ، واقتراف ما نہی اللہ عنہ، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا، اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا اس کا مرتکب ہو جانا، یہ ہے اسم۔ اور عدوان کہتے ہیں العدوان هو خاص للمؤمنین والتجاوز والتعدی علی المؤمنین، مومنوں پر سرکشی کو عدوان کہا گیا ہے، مومنوں کے خلاف چڑھائی کرنا یا ان کے خلاف ظلم کرنا اس کو عدوان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور رسول کی معصیت اساءۃ ادبی، ان کے ساتھ سوء ادب کے ساتھ پیش آنا، یہ معصیت ہے۔ پھر النجوى اور یتناجون کے اندر جناس اشتقاق تام پایا جا رہا ہے، النجوى اور یتناجون دونوں کا مادہ ایک ہے، اور اس کے اندر جناس اشتقاق ہے، وہ جناس اشتقاق ہے اور یہ مماثل بھی ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے مماثل کہتے ہیں کہ اختلاف یعنی اتفاق اللفظین فی الحروف والعدد والہیئۃ والحرکات، وہ جناس مماثل، اور جناس مستوفیٰ کہتے ہیں اتفاق اللفظین فی الحروف والاختلاف فی النوعیہ، نوعیت میں اختلاف یہ مستوفیٰ ہے، مثلا اسم و فعل ہو تو یہاں النجوى اسم ہے، یتناجون فعل ہے، نوعیت میں اختلاف ہو گیا، لہذا اس کو آپ جناس مستوفیٰ کہہ سکتے ہیں، جناس مستوفیٰ ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا جناس مماثل کی ایک مثال ہے یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، تو ساعہ پہلے جملے میں ساعہ کا کیا معنی مراد، یوم تقوم الساعۃ، ساعہ سے مراد وہاں یوم القیامہ ہے، ما لبثوا غیر ساعۃ یعنی ایک ساعت کے برابر بھی نہیں ٹھہرے، تو یہاں ساعت سے مراد وقت ہے، دونوں لفظ ایک ہے، اتفاق ہے لفظ میں، حروف میں، حیت میں، حرکات میں، لیکن معنی میں اختلاف ہے۔ اسی طرح ہے سمیناہ یحییٰ لیحییٰ، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا لیحییٰ تاکہ وہ زندہ رہے، تو یحییٰ اسم ہے اور لیحییٰ فعل ہے، تو یہ جناس مستوفیٰ ہے، اس لیے کہ اختلاف نوعیت ہے فعل میں اور اسم میں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں یہ منافقین تو آپ کو وہ سلام پیش کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہ کیا۔ حیّوکا، حیا کا معنی اصل میں سلام ہے، لیکن یہ لغوی معنی نہیں ہے، حیا یہ حیات سے بنا ہے، جب کوئی کہتا ہے حیاک اللہ تو دعا کرتا ہے جعل لک اللہ الحیات، اللہ تیرے لیے حیات کر دے، تمہیں زندگی بخشے، لیکن پھر بعد میں یہ وہاں سے ہٹا کے اس کو سلام کے معنی میں استعمال کیا گیا، تو یہ بطور مجاز سلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ حیات کی جب کوئی دعا کرتا ہے تو گویا کہ اس کے سلامتی کی دعا کرتا ہے، حیات رہے یعنی وہ سلامتی رہے، تو بطور استعارہ اس سے سلام مراد ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ، حَيُّ اصل میں حَيَّوْ ہے، تو اجتماع مثلین کی وجہ سے اس میں ادغام ہو گیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ منافقین کہتے تھے السلام علیکم، آپ پر موت ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے سلام نہیں کیا،
وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور وہ اپنے دل میں کہتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. یعنی ہم نبی کو تو السلام علیکم کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. یہ ان کا کیا بولتے ہیں، ان کی ہٹ درمی تھی اور انانیت تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسبہم جہنم، ان کے لیے تو جہنم کافی، یصلونہا ای یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. صلی یصلا سے فبئس المصیر، اے فبئس المصیر ہی، یا مخصوص بالضم جو ہے وہ محذوف ہے. بیسا فعل ضم ہے اور المصیر اس کا فاعل ہے اور المخصوص بالضم محذوف ہے. بئس المصیر ہی اے جہنم، وہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. مصیر اصل میں مصیر تھا، اس میں تعلیل کے بعد پھر مصیر ہو گیا. تو یا کی جو حرکت تھی ساتھ کی طرف منتقل کی گئی تو یہ مصیر ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. پھر مومنوں کو سے خطاب کیا گیا، اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی معصیت پر سرگوشی نہ کرو. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بلکہ خیر اور تقوی کے ساتھ سرگوشی کرو. جس کے اندر سرگوشی کا جو پہلو ہو وہ خیر کا پہلو ہو. بہت سے لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو عموماً سرگوشی کسی کے خلاف ہو جاتی ہے. تو سرگوشی بھی کریں تو خلاف میں نہیں ہونا چاہیے، خیر کے لیے ہونا چاہیے. یہ بطور خاص مومنوں کو سبق دیا گیا ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. الحشر معنی ہو الجمع، محشر کو محشر اسی لیے کہتے ہیں کہ محشر میں لوگ جمع کیے جائیں گے. یحشر الناس فیہ من کل حوب وصوب من کل قاسم ودان، اے من جمیع اطراف الارض. تناجیتم میں اور لا تتناجو کے اندر اس کے اندر بھی جناس اشتقاق ہے کہ دونوں کا مشتق منہ ایک ہی ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، اذا تناجیتم فلا تتناجوا، ایک طباق بھی ہے یہاں پر. طباق بولتے ہیں جمع بین المتضادین کو، دو متضاد معنوں کو ایک جگہ جمع کر دینا. جیسے کسی قرآن شریف میں یہ معنی یہ کئی جگہ پہ استعمال کیا گیا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم سرگوشی کرو تو گناہ کے ساتھ سرگوشی نہ کرو. یہ طباق سلب ہے، طباق ایجاب نہیں، کیونکہ لا نافیہ آ گیا یہاں پر فلا تتناجوا میں، تو یہ طباق سلب ہو گیا. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا، بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے. یعنی بے شک سرگوشی سے مراد وہ جو خلاف ہے وہ شیطانوں کی طرف سے ہوا کرتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو رنجیدہ کر دے، ایمان والوں کو رنج میں مبتلا کرے. یحزن کا صیغہ استعمال ہوا ہے. حزن کسے کہتے ہیں؟ حزن یحزن حزنا جعلہ حزینا. الحزن اور الحزن، الحزن اور الحزن یہ ضمے کے ساتھ اور فتحے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کے بارے میں علماء لغت نے فرمایا الحزن والحزن خشونۃ فی الارض، زمین کی خشونت کو حزن اور حزن کہا جاتا ہے. زمین کے اندر جو کھردراپن ہوتا ہے، ناہمواری ہوتی ہے، تو اس کو حزن سے تعبیر کرتے ہیں. سہل و حزن، اعلیٰ حضرت نے بھی ایک شعر میں استعمال کیا ہے اس کو، سہل و حزن دشت و جبل. تو حزن کا لفظ استعمال ہوا. حزن بولتے ہیں خشونت فی الارض، لیکن جب یہ استعمال ہو جائے انسان کے لیے تو معنی ہوگا خشونۃ فی النفس،
نفس کے اندر خشونت پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو غم اور حزن طاری ہو جاتا ہے، رنج و ملال طاری ہو جاتا ہے. تو دونوں کے اندر ایک مشابہت پائی جا رہی ہے. اس طرح خشونت فی الارض ہو تو زمین ناہموار ہو جاتی ہے، اور وہی خشونت نفس کے اندر آ جائے تو انسان پہ غم طاری ہو جاتا ہے، ملال آ جاتا ہے، رنج آ جاتا ہے. تو یہی مراد ہے یہاں پر، تاکہ ایمان والوں کو رنجیدہ نہ کرے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، جبکہ وہ انہیں کچھ نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے مگر اللہ کے حکم سے. بِضَارِّهِمْ اصل میں بِضَارِّهِمْ تھا، پھر اس کے اندر ادغام ہو گیا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں پر ظرف کی تقدیم نے حصر کا معنی پیدا کر دیا. اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجالس میں وسعت پیدا کرو، یعنی نشست گاہوں میں وسعت پیدا کرو. تفسحوا کا معنی ہے توسعوا، اور فسح یفسح کا معنی بھی ہوتا ہے کشادہ کر دینا، وسیع کر دینا. اور تفسحوا کا معنی ہے توسعوا. یہ پوری آیت کریمہ اس وقت اتری جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں تشریف فرماتے اور صحابہ کرام کا مجمع تھا، لگا ہوا تھا. اسی دوران کچھ اصحاب بدر تشریف لائے مجلس میں. جگہ بھر چکی تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. اصحاب بدر آ کے کھڑے رہے بعد، قاموا علی ارجلہم، اور جو لوگ موجود تھے مجلس میں ان میں سے کوئی کھڑے نہ ہوئے ان کے لیے، نہ انہوں نے جگہ بنائی ان کے لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے کچھ لوگوں کو بیچ سے اٹھا دیا اور پھر ان کو بیٹھا دیا. تو اٹھنے والوں کو ناگواری ہوئی کہ مجھے کیوں اٹھا دیا گیا، تو آیت کریمہ اتر گئی. اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کشادہ کر دو، فافسحوا، تو کشادہ ہو جاؤ، کشادہ کر دو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا. وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ. انشزوا کا معنی انہضوا، فانشزوا ولا تباطؤوا، اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور سستی نہ کرو. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا درجوں بلند فرماتا یا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور انہیں جنہیں علم دیا گیا درجوں بلند فرماتا ہے. یہاں اصل میں تقدیم العام علی الخاص ہے. پہلے عام کو بیان فرمایا تو ایمان والوں میں علم والے تو پہلے شامل ہو گئے تھے کہ ایمان والوں کو درجہ بلند فرماتا ہے. پھر الگ سے اوت العلم کا درجہ کا ذکر کیوں آیا؟ اصل میں یہ علم کی جو اہمیت ہے، علم کی جو عظمت ہے اہل علم کی، اس کو بتانے کے لیے کہ اہل علم ایمان والے تو اہل علم ایمان والے بھی ہیں، اور ایمان والے کچھ وہ ہیں جو اہل علم نہیں ہیں. دونوں کے درمیان تفریق کی گئی اور کہا گیا کہ جو ایمان والے ہیں انہیں بھی بلند فرماتا ہے اور جو علم والے ہیں انہیں مزید درجوں بلند فرماتا ہے. تو علم کی اہمیت، اس کی عظمت کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا اہل علم کی. پھر یہاں پہ تفسحوا اور فافسحوا اور یفسحی کا اجتماع ہوا، یہ سب جناس کے قبیل سے ہے. انشزوا فانشزوا یہ جناس اشتقاق ہے اس کے اندر. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. صدق اللہ العظیم.